بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد قابل تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نماز جمعہ کے لیے ہم سب کا اپنے پاک گھر میں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں، عنایات اور برکتوں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو طہارت پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پاکیزگی طہارت سے مراد وضو ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے، وضو نماز کی چابی ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ احباب کی توجہ میری طرف ہو تو میں تھوڑا بات کو ذرا آگے احباب کو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اس بابرکت وقت کے اندر سنانا چاہتا ہوں۔ وضو نماز کی کنجی ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت میں اگر انسان نے داخل ہونا ہو تو اس کے لیے جو طریقہ بتایا وہ ہے نماز والا، کہ تمہیں نماز ادا کرنی چاہیے اس اہتمام سے، اپنے اپنے اوقات کے اندر تمہیں نماز پنجگانہ ادا کرنی چاہیے۔ بغیر وضو کے نماز کا ادا کرنا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ شاید میرا وضو ہے لیکن اس کا وضو تھا نہیں، بندے نے سمجھا کہ میرا وضو ہے لیکن اس کا وضو نہیں تھا۔ آپ تو سارے باوضو ہی بیٹھے ہیں نا جی، تو بات ابھی میں نے شروع کی ہے، ابھی سے ہی نیند آ جائے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ، میری طرف دیکھنا ہے، بات کرنے والے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری بات کو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، اور میں اپنی تو سنانے نہیں لگا، میں تمہیں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے لگا ہوں۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا محبت سے پیار سے بیٹھیے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسا اوقات انسان کے علم میں ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید میرا وضو ہے لیکن اس کا وضو ہوتا نہیں ہے، وہ سمجھ بیٹھا تھا وضو ہے، اب اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اس نے ارادتاً قصداً جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا وضو ہے لیکن نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ چونکہ اس نے قصداً ایسا نہیں کیا، انسانی بشری تقاضے کے تحت بھول کے اس سے ہو گیا،
کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے وضو کیا ہے لیکن وضو تھا نہیں، یا وضو کیا تھا تو وضو ٹوٹ چکا تھا۔ اب علماء فرماتے ہیں چونکہ اس بندے نے اپنی نیت اور ارادے سے ایسے کیا نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میرا وضو ہے، فلہذا اس بندے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، حالانکہ بے وضو تھا، لیکن بیچارہ بھول گیا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جسے علم ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، جان بوجھ کر اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، تو علماء فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ کیوں؟ اس نے وضو کی، طہارت کی، قرآن پاک کی ان آیات کی توہین کی ہے جان بوجھ کر۔ ہاں، سجدہ شکر کوئی بندہ کرنا چاہے تو وہ بغیر وضو بھی جائز ہے۔ سجدہ شکر جس طرح آپ دیکھتے ہیں بس کہ بسا اوقات جو ٹیم ہوتی ہے مسلمانوں کی، وہ اگر کسی جگہ گراؤنڈ میں میچ جیت جائیں تو وہ سجدہ شکر گراؤنڈ میں ہی کر لیتے، وہیں جو ہی اعلان ہوا کہ یہ والی ٹیم فاتح قرار پائی تو وہیں وہ سجدے میں گر جاتے۔ وہ سجدہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے، تو سجدہ شکر جائز ہے۔ لیکن سجدہ عبادت جان بوجھ کر کوئی بندہ جس کا وضو تھا نہیں، وہ پھر بھی نماز میں کھڑا ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں اس نے یہ کفر کیا ہے۔ اس لیے وضو کا، طہارت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ، اور امید ہے کہ آپ اسے ضرور سماعت فرمائیں گے۔ انسان کے بس میں اتنا ہی ہے جتنا بیچارہ کر سکتا ہے۔ کئی چیزیں انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ اگر انسان مثال کے طور پر بہت زیادہ باریکی میں جائے گا نا، کہ میں واش روم میں گیا ہوں، بندے نے قضائے حاجت کی، پیشاب کی، آپ اٹھے گا تو ممکن ہے کوئی پیشاب وغیرہ کا قطرہ وہ نکل نہ جائے، اب بندہ کتنی احتیاط کرے گا؟ بندے نے احتیاط اتنی کرنی ہے جتنی اس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، وگرنہ بندہ پھر اس ڈر کے پیش نظر وہاں بیٹھا ہی رہے کہ جب میں اٹھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، ہم نے تمہیں اس بات کا مکلف بنایا ہی نہیں جو تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو نے وہ کرنا ہے، تو اس پر عمل کرنا ہے جس پر تو آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ آئیے اب اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہم کچھ سماعت کرتے ہیں۔ نسائی شریف کی یہ روایت ہے، اور نسائی صحاح کی کتب میں سے ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 پر یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے صفیں باندھے، ہاتھ باندھے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ تشریف فرما ہے۔ امامت شروع ہوئی، نماز شروع ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ روم کی تلاوت شروع فرما دی۔ سورہ روم حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے۔ کچھ تلاوت کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر متشابہ لگا۔ قرآن پاک کے اندر چونکہ متشابہات موجود ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے بالکل سیم، دوسری جگہ بھی وہی لفظ ہوتا ہے، تیسری جگہ بھی وہی لفظ ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو متشابہ لگا۔ اب حضور علیہ السلام کا متشابہ لگنا کوئی عام معاملہ نہیں تھا۔ مجھے، آپ کو، باقی حفاظ کو، قاریوں کو، مولویوں کو متشابہات لگیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب قرآن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو قلب اقدس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، اور آپ کو یاد کروانا بھی میں اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الرحمن
علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے خود اپنے پیارے نبی کو قرآن سکھایا۔ اب سیکھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، سکھانے والا رب ہو، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو متصابہ لگا، تعجب والی بات تو ہے، کیوں جی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے متصابے کا آ جانا تعجب والی بات تو ہے۔ خیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل فرمایا، اور نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قوم کا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو اچھی طرح طہارت حاصل نہیں کرتے اور ہمارے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے دوستوں کی میری طرف؟ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اچھی طرح طہارت پاکیزگی حاصل نہیں کرتے یا اچھی طرح وضو نہیں کرتے، ہمارے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے قرآن کریم پڑھنے کے دوران ہمیں مشکلات پیش آتی ہے۔ اب اس سے علماء نے یہ بات ہمیں بیان کر کے بتا دی کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر امام ہو نیک، امام عالم ہو، امام شب زندہ دار ہو، امام ہو اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ ہو، تو اس کا فائدہ ڈائریکٹ مقتدیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں جب اترتی ہیں نا، اللہ کی رحمتیں تو سب سے پہلے آخری صف والے پر نہیں اترتی، پہلی صف پر بھی نہیں اترتی، درمیان میں بھی نہیں اترتی۔ اللہ کی رحمت سب سے پہلے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے امام پہ اترتی ہے، پھر ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے نمازیوں کو اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اگر امام ہو نیک، اللہ کا ولی ہو، عالم ہو، تو زیادہ فائدہ مقتدیوں کو ہوگا۔ اور اگر خیر سے مقتدیوں کے اندر بھی کئی بندے بے وضو کھڑے ہوں، اخلاص سے کورے کھڑے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا قرب قیامت میری امت میں ایسا وقت آئے گا، توجہ ہے دوستوں کی نا، قرب قیامت یعنی قیامت دے بالکل قریب جا کر میری امت میں ایسا وقت آئے گا مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، لیکن ایک بندہ بھی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ مشاہدہ ہمیں کرنے کو ملتا رہتا ہے۔ بندہ بھول جائے، امام صاحب بھول جائیں، سارے نمازیوں کو پتہ نہیں ہوتا کھڑا ہونا تھا، بیٹھنا تھا، تشہد میں بیٹھنا تھا، کیا کرنا تھا، بس ہم نیت کر لیتے ہیں بھی 100 رکعت نماز نیرا، جدھر منہ اگلیاں دا ادھر ہی میرا، ہن جو امام کرے گا اسی کری جانا، اکھاں بند کر کے اسی حساب صوب کر لینا۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا اخلاص سے دل سے نماز پڑھنے والا کوئی بندہ نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، شاید وہ ایسا وقت اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جتنا جتنا اخلاص کے برتن بھر کے ہم بیٹھے ہیں نا جی، یا مسجدوں میں آتے ہیں، اور یہ ہماری کیفیت ہے جو آتے ہیں۔ اچھا خیر، اگر امام کی برکتیں مقتدی کو مل سکتی ہے تو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ مقتدی کی نحوست، اگر وہ بے وضو ہو تو امام کے اوپر بھی پڑ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اچھی طرح وضو نہیں کرتے اور آ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو انسان کو پوری احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگلی روایت سماعت فرمائیے، یہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 25 اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 126 میں یہ روایت ہے۔ بہت ہی محبت والی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے محبت والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا دن تو آئے گا، اور ہر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ ہر ایک کا نام رکھا ہوتا ہے ہم نے تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ فلاں کو بلایا گیا، فلاں کو بلایا گیا، فلاں کو بلایا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں حساب کے لیے بلائے گا، امتوں کو بلائے گا، فلاں نبی کی امت آ جائے، فلاں نبی کی امت آ جائے، فلاں نبی کی امت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جیسا چاہا اسے نام رکھے، اللہ بلائے گا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت کی باری آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ میری امت کو کیسے بلائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یدعون یوم القیامت غرا محجلین، میری امت کو اللہ تعالیٰ جب پکارے گا، جب بلائے گا حساب کے لیے، تو اللہ پاک فرمائے گا اور روشن چہرے والی امت، او چاند سے چمکتے چہرے والے لوگوں، آؤ میری بارگاہ میں تمہارا حساب لیا جائے۔ صحابہ کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرہ محجلین کیا ہے؟ روشن چہرے والی امت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من آثار الوضو، جو کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے وضو کرتے ہو، اور جتنا جتنا وضو کرتے ہو اللہ قیامت کے دن تمہیں اتنی نورانیت عطا فرما دے گا، اتنی نورانیت تمہیں اللہ کی پاک جناب سے نصیب ہو جائے گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ترغیب دی فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، جو کوئی تم میں سے طاقت رکھتا ہو، جو کوئی تم میں سے طاقت رکھتا ہو، اس سے چاہیے کہ وہ اپنی اس روشنی کو، اپنی اس نورانیت کو زیادہ کرے۔ یا تو اس سے مراد یہ کہ وضو زیادہ کرے، ہمیشہ باوضو رہے۔ حضرت ابو حازم کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، جو وضو کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں وضو کرتے میں پیچھے ان کے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وضو کرتے وقت بندے کو اپنے یہ کونیوں سمیت بازو دھونے چاہیے، لیکن حضرت ابو ہریرہ یہاں تک دھو رہے تھے، یہاں تک دھوتے، یہ یہاں تک دھویا۔ پاؤں دھونے لگے تو انہوں نے بہت زیادہ اوپر اپنی پنڈلیوں کے اوپر تک اسے دھویا، چہرہ دھویا تو بہت زیادہ دھویا۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں میں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ کیسا وضو کر رہے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں اتنا وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم کیسا وضو کر رہے ہو؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں دیکھا اور آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا او اجمی کے بیٹے تو یہاں کھڑا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے ایسے وضو نہیں کرنا تھا، پھر میں اتنا ہی وضو کرتا جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، لیکن اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں اتنا زیادہ وضو کیوں کر رہا تھا۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کو اعضائے وضو پر جنت کا زیور پہنائے گا۔ جو بندہ جتنا زیادہ وضو کرے گا اللہ اسے اتنا زیادہ جنت کا زیور عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں میں اس نیت کے ساتھ اس انداز سے وضو کر رہا تھا، معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتی زیور بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ اعضائے وضو جو ہوں گے یہ قیامت کے دن روشن اور چمکدار بھی ہوں گے۔ اسی نام سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت کو اپنی پاک بارگاہ میں بلائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح مسلم سے یہ بھی پڑھنے لگا ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوتی اونٹوں کو چرانے کے لیے، یعنی آج ایک بندے کی ڈیوٹی ہے تو کل دوسرے کی، پرسوں تیسرے کی،
ہم بیت المال کے جو اونٹ ہوتے تھے انہیں چرایا کرتے، ہماری ڈیوٹی ہوتی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میری ڈیوٹی تھی، میں اونٹوں کو چرانے کے لیے گیا، سارا دن اونٹ چراتا رہا، شام کو پلٹ کے واپس آیا مدینہ پاک میں، تو ماحول مجھے ایسا اللہ کے فضل سے نصیب ہوا کہ کچھ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے جو بات بیان فرمائی ہے نا جی، فرمایا جو میرا امتی اچھی طرح وضو کرے۔ یہ حضور علیہ السلام اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں، جو میرا امتی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھ لے، وضو کرے 2 رکعت نفل پڑھے تحیۃ الوضو کے، مسجد میں آ چکا ہے، مسجد میں آ کر وضو کیا ہے تو تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھ لے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وضو کے بعد 2 رکعت جس نے نفل پڑھے، میرا اللہ میرے اس امتی پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ واجب کا معنی ہے لازم، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ جنت کو لازم کر دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے حضور علیہ السلام کے مبارک منہ سے یہ لفظ سنے تو میں نے کہا واہ کیا بات ہے، کتنی اچھی حدیث ہے، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ معلوم ہوا کہ عظمت و شان والی بات سن کے بندہ اپنی زبان سے کوئی داد والے لفظ بولے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے طریقہ اور سنت سے ثابت ہے۔ بندے کو بات اچھی لگے نا تو بندہ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ جی واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے اللہ کی رحمت کی، کیا کمال شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی بھی بندہ اپنی زبان سے لفظ کو بول سکتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے عرض کی واہ کیا اچھی حدیث ہے، وضو کرنا ہے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور جنت پکی ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں یہ لفظ بول رہا تھا، میرے کان میں دوسری طرف سے کوئی آواز آئی جو اس سے پہلے والی حدیث تھی وہ اس سے بھی زیادہ کمال والی تھی، جو اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی ہے نا وہ اس سے بھی اچھی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے یوں پلٹ کر دیکھا تو وہ بندہ بولنے والا کون تھا؟ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں وہ بھی پوچھ ہی لوں جو پہلے بات ہو گئی تھی، میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں، اونٹ چرانے پہ آج میری ذمہ داری تھی، آج میری باری تھی کام کاج کرنے کے لیے، ابھی آیا ہوں تو چلو وہ بھی میں سن ہی لوں۔ فرماتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے کہا عمر ذرا وہ بات بھی بتا دو جو نبی علیہ السلام نے پہلے بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرا امتی وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ یہ پڑھ لیتا ہے، میرا رب میرے امتی کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ جی کام کتنا چھوٹا، عمل کتنا چھوٹا اور اجر اس کا کتنا زیادہ ہے، ساری جنتیں اس کے لیے کھول دی گئیں، فقط وضو کر کے اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تو قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے جرم اپنے گناہوں اور اپنے اسی وبال کے اندر لتھڑا ہوگا۔ ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ میری کوئی رسائی کسی ایسے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تک ہو جائے، انبیاء اور اولیاء کی یہ خواہش ہوگی کہ ہماری رسائی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ تک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اذن دے گا، جہاں نفسا نفسی کا عالم، ساری انسانیت موجود، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا آخری بندہ، سارے موجود، ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش آج ہماری رسائی رب کی بارگاہ تک ہو جائے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی رسائی سب سے پہلے اللہ کی جناب تک ہوگی وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے اذن ہوگا محبوب آپ میری بارگاہ میں سجدہ فرما لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اذن ملے گا میں سجدہ کروں گا۔ یہاں تو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو آنے کو جی نہیں چاہتا، دکان بند کرنے کو جی نہیں چاہتا، کاروبار تھوڑی دیر کے لیے بھی بندہ بند کرے اس کے من میں یہ بات نہیں آتی۔ قیامت کے دن بندے کی خواہش ہوگی کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی شان کے مطابق سامنے ہے اور ہم سجدہ کر لیں۔ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن قرآن پاک میں لکھا ہے کہ بندوں کی پشت لکڑی کے تختے کی طرح یوں اکڑ جائے گی، کوئی سجدہ کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا۔ کافر، منافق، بے ایمان وہ تانے دیں گے اوے تم کیسے مسلمان ہو، تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تمہیں تو حکم تھا سجدے کرنے کا، تم نے دنیا میں سجدے کیے نہیں، آج اللہ نے تمہیں سجدے والی لذت سے محروم کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مجھے اجازت ملے گی میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، پھر میں اتنی دیر تک سجدہ کروں گا جب تک میرا اللہ چاہے گا۔ ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سجدہ کے اذن کے بعد کئی دوسرے لوگوں کو بھی سجدے کا اذن مل جائے اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، لیکن سب سے پہلے جسے سر اٹھانے کا اذن ملے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی میں ہی ہوں۔ مجھے حکم ہوگا محبوب ارفع راسک، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے سامنے سارے نبی اور سارے نبیوں کی امتیں میرے سامنے ہوں گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ساری انسانیت میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اب 1 2 10 یا 1000 یا 2000 یا لاکھ یا 2 لاکھ تو بندے نہیں ہیں نا، اربوں خربوں انسان جتنے آ چکے جتنے آنے ہیں سارے انسان موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی ایک ایک امتی کو وہاں پہچان لوں گا۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف امتی کا من بین الامم، وہاں تو ساری امتیں ہوں گی اور پہلی امتوں میں لوگ وضو بھی کرنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے بھی تھے، نیکوکار بھی تھے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے اعضائے وضو روشن ہونے کی وجہ سے اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ یعنی میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جو نورانیت عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن اسی نورانیت کی برکت سے اپنے غلاموں کو میں پہچان لوں گا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم بھی تھے اور ہم مدینہ پاک کے کسی قبرستان میں قریبی جگہ پر تشریف لے گئے، مسلمان وہاں مدفون تھے۔ حضور علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ نبی علیہ السلام نے قبر والوں کو جا کر سلام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جب قبرستان میں جائے تو اہل قبور کو بندہ سلام کرے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے لوگو ہم بھی ان قریب تم سے ملنے والے ہیں، ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے، تم ذرا ہم سے پہلے قبروں میں آ گئے اور یہ زندگی ختم ہونے کو ہے، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کروں
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو، بھائی تو میرے وہ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، میری تمنا ہے کہ میں ان سے ملوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی دنیا میں آئے نہیں وہ بعد میں آئیں گے، کوئی 10 سال کے بعد آئے گا، کوئی 100 سال کے بعد آئے گا، کوئی 1000 سال کے بعد آئے گا، تو کل قیامت کے دن آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، فرمایا ایک بہت بڑا میدان ہو اور وہاں سارے گھوڑے کالے رنگ کے ہوں، ایک مالک کے گھوڑے ہوں جن کے چہرے اور جن کے چاروں پاؤں وہ روشن ہوں یا سفید رنگ کے ہوں، یعنی 5 کلیان گھوڑے ہوں، تو مالک اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی آسانی سے۔ فرمایا اسی طرح میں قیامت کے دن اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ تو صاحب اس لیے ہمیں وضو ایسی نعمت ہے کہ یہ وضو کرتے ہوئے جب ہمیں دوسرے غیر مسلم لوگ، بڑی بڑی ریسرچ کرنے والے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان کرتے کیا ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پھر اپنا چہرہ دھو لیا، پاؤں دھو لیے، سر کے اوپر مسح کر لیا، وہ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو مسلمان تھا اور وضو کر رہا تھا، اس نے پوچھا بھی تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ دھوئے ہیں، چہرہ دھو لیا ہے، اپنے سر کا مسح کیا ہے، گردن کا مسح کیا ہے۔ تو وضو کرنے والے نے بتایا کہ پہلے یہ بتا تو مجھ سے پوچھ کیوں رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا کہ جو قوم اس طرح کرے، اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے، اپنے سر کا گردن کا مسح کرے، وہ لوگ کبھی پاگل نہیں ہو سکتے۔ اس کی تحقیق تھی، وہ مینٹل نہیں ہو سکتی قوم۔ اور آپ اس بات کو دیکھیے کہ یہاں ہمارے ملک میں، پورے ملک میں خود کوئی پاگل بن جائے تو الگ بات ہے، لیکن کتنے پاگل خانے ہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں ہر محلے میں تمہیں پاگل خانے ملیں گے۔ جن لوگوں کے پاس دولت کی، مال کی فراوانی ہے، ریل پیل ہے، وہاں ذہنی طور پر لوگ مفلوج ہو چکے ہیں۔ اور یہاں ہماری حالت یہ ہے کہ غربت انتہا درجے کی ہے، جہالت انتہا درجے کی ہے، لیکن وضو کی برکت دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی برکات دیکھیے کہ ہمیں کھانے کو نہیں بھی مل رہا پھر بھی ہمارا ہوش ٹھکانے پہ رہتا ہے، ہماری عقل معاف نہیں ہو جاتی۔ یہ وضو کی برکت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پاگل پن سے بچا لیتا ہے، یہ وضو کی برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ یہ وہ عظیم محدث ہیں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ الرجل المسلم، جب کوئی بندہ وضو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وضو کرتا ہے، تو ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وضو کرنے سے پہلے بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ بسم اللہ شی پڑھ کے وضو کرتا ہے اس سے برکت پورے جسم میں نصیب ہوتی ہے، یا اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا، وضو تو ہو گیا لیکن اتنی برکت رہی جتنے اعضاء کو اس نے دھویا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جب وضو کریں گے تو ہمارا چہرہ، ہمارا منہ بیت اللہ الکریم کی طرف ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا مستحب ہے۔ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرے بندہ تاکہ جو چھینٹے وغیرہ ہیں اس کے کپڑوں پہ نہ پڑے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی وضو کرتا ہے تو اسے ایک برکت تو یہ مل رہی ہے کہ خرجت ذنوبہ من سمعہ، جو اس کے کانوں کے گناہ ہیں نا اس سے ہو گئے ہیں، اس نے سن لیے تھے۔ وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ کانوں کے اندر کے جتنے گناہ ہیں اللہ نکال دیتا ہے، خرجت نکل جاتے ہیں گناہ۔
وبصرہ، اور بندے کی نگاہوں سے، آنکھوں سے ہونے والے گناہ وضو کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، ویدیہ، اور اس کے ہاتھوں سے گناہ ہوئے وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے، ورجلیہ، اور جو بندے کے پاؤں سے گناہ ہوئے وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فَإِن جَلَسَ، پھر بندے نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ بیٹھ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جَلَسَ مغفور اللہ، وہ بندہ بخشا ہوا آ کر بیٹھا ہے۔ ابھی اس نے نماز شروع بھی نہیں کی، وضو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وضو کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میزان الکبریٰ میں اور فتاوی رضویہ شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ نگاہ کرم دی تھی، یہ کشف اللہ نے دیا تھا کہ جو بندہ وضو کرتا آپ کے سامنے، تو چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وضو سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس بندے کے کون سے گناہ ہیں جو وضو کرنے کے دوران اس کے دھل کے پانی میں بہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے وضو کر رہا تھا، آپ نے اس بندے کی طرف دیکھا، فرمایا تو نے زنا کی ہے، تو نے زنا کی ہے۔ اب بندہ بڑا حیران ہوا کہ امام صاحب کو کیسے پتہ چلا۔ وضو کرتے کرتے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور مجھ سے غلطی تو ہوئی، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کو کیسے علم ہوا اس بات کا؟ فرمایا جب تو وضو کر رہا تھا تو تیرا وہ والا گناہ پانی میں بہہ کے جا رہا تھا۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اب اس زنا سے مراد ممکن ہے کہ اس بندے نے بد نگاہی کی ہو کہ جو وضو کی برکت سے معاف ہوا۔ صغیرہ گناہ تو بندہ وضو کرے گا تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں وہ بندے کو توبہ کرنی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے سامنے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال، جی یا رسول اللہ، فرمایا کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جب معراج کی شب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی، تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے، کون سا عمل کرتے ہو، کون سا عمل کر رہے ہو؟ قربان جائیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی بتایا ہے اور خود مجھ سے پوچھ رہے ہیں کون سا کرتے ہیں۔ ہم تو جو عمل بھی کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے وہی تو کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ ممکن ہے اس میں حکمت یہ ہوگی تاکہ باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ عمل کتنا بڑا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد میں 2 رکعت تحیات الوضو کے ضرور پڑھ لیا کرتا ہوں، بس یہ عمل ہی کرتا ہوں۔ وضو جب بھی میرا وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لیتا ہوں، ہمیشہ با وضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیات الوضو کے پڑھ لیتا ہوں۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے اسی عمل کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں سنا دی ہے۔ بالکل آخری بات احباب کو کہنے لگا ہوں، آخری کہہ لوں، زندگی دی نہیں جمعے دی، زندگی دے پتہ نہیں کنی آخری کہنیاں ہوں۔ میں نے بھی جمعے کے اندر پوری گفتگو میں تمہیں کچھ نہیں کہا، بھی چل ٹھیک ہے جمعے تسی بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ بعض اوقات بندے کی طبیعت ذرا عجیب سی بھی ہوتی ہے، بندہ آتا بھی چلو ہن اتنے بیٹھے ہیں تو چلو جمعہ ہی پڑھ آئیے، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا چلو نماز ہی پڑھ لیے۔ پھر تو میں بھی آخیا بھی چلو ہن تسی آئے ہی اللہ دے گھر چ سارے، اسی سارے رب کولوں مل کے دعا ہی کر لیے بھی اللہ پاک سانو ہمیشہ باوضو رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے جدوں کوئی بندہ گل کر رہا ہوئے نا، گفتگو ہو رہی ہو تو بندے کو توجہ کرنی چاہیے۔ جنہیں ہن تمہیں پتہ بھی ٹائم تو ہن پورا ہو گیا،
ہن سارے تسی جاگ گئے ہو بالکل اینج تسی پہلے جاگ رہے ہوندے تے میں گفتگو گھٹی گھٹی نہ کر رہا ہوندا. اگر تسی پہلے ہی انج میرے ول ویکھ رہے ہوندے نا بھی اے ہن آخری گل تے ہن آخر لو ہن آخری سنو جی. وضو کی برکت سے بندے کا من صاف ہو جاتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا جی، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی او اللہ پاک نے انہوں نے دل دیاں اکھیاں دتیاں، اللہ پاک انہیں دل کی نگاہیں دیتا ہے جی، وہ دیکھ لیتے ہیں دور کیا قریب کیا. یہ اصل میں ان کی روحانیت کی پہلی سٹیج، پہلا سٹیپ ان کا وضو سے شروع ہوتا ہے. اور حضور غوث پاک سرکار آپ فرماتے ہیں کہ پوری شریعت نماز ہے، اور نماز کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وضو. تو جس بندے کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز کوئی نہیں ہوگی. یعنی اگلے منزلیں پھر بندے کو ملیں گی جب بندہ سب سے پہلے اپنی طہارت کا، اپنے وضو کا، اپنی پاکی اور پلیدی کا اچھی طرح خیال کرنے والا بنے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.